السلام علیکم ناظرین۔ سورہ نصر کے سینے میں بہت گہری حکمتیں اور عقل کو دنگ کر دینے والے جواہر موجود ہیں۔ یہ قرآن شریف کی ایک ایسی صورت ہے جو بہت سے پراسرار رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ راز انسانی زندگیوں پر بڑے گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ ان رازوں میں بڑی گہری حکمتیں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں کامیاب کر سکتے ہیں۔ یہ صورت اگرچہ قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ بہت سی خیر و برکات، تاثیرات، کرشمات، معجزات اور فیوز و برکات سے بھری ہوئی ہے۔ متعدد روایات اس کا منہ بولتی ثبوت ہیں۔ یہ اپنی پرکشش اور منفرد آیات میں بہت سے پوشیدہ خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے قلب میں ایسی کیا تاثیرات ہیں جو اسے منفرد بناتی ہیں؟ نیز اس میں پوشیدہ راز کس طرح اس خلفشار سے بھری دنیا میں اندرونی سکون کا باعث بنتے ہیں، اس بارے میں تفصیلاً بات کروں گا اور اس کے زبردست رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا، اور یہ کہ یہ صورت آپ کی زندگی کو بلندیوں تک کیسے پہنچا سکتی ہے۔ تو کیا آپ خود کے لیے بہتری کی تلاش اور روشن خیالی کا سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ نصر قرآن شریف کی 110ویں صورت ہے۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور نہایت اہم ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت کا نام نصر ہے، جس کے عربی زبان میں معنی فتح کے ہیں۔ اس کا نام سورۃ التودیبی ہے۔ تودی کے معنی وداع یا کسی کو رخصت کرنے کے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اسے سورۃ التودیبی کہا گیا ہے۔ 3 آیات پر مشتمل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ صورت قرآن کی آخری صورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ ہاں، بعض آیات کا نزول بعض روایات کے بقول اس کے بعد نازل ہوئیں تو وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی صورت اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ مکمل صورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، یعنی سورہ اقرا اور سورہ مدثر کی چند آیات جو سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہو چکی تھیں وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ ان دونوں کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 دن رہے۔ 80 دن کے بعد وفات ہو گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں بشارت، فتح و نصرت، غلبہ دین، ظہور اسلام اور تسبیح و استغفار کا بیان ہے، یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ پیارے ناظرین، یہاں فتح سے مراد کسی عام مارکے کی فتح نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن قریش کا مرکزی شہر مکہ ہے۔ تمام عرب قبائل اس بات کے منتظر تھے کہ آیا مسلمان مکہ کو فتح کر سکیں گے یا نہیں۔ اگر کر لیں تو بے شک اسلام سچا مذہب ہے، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اسلام لانے کو بھی فتح مکہ سے مشروط اور فتح مکہ تک مؤخر کر رکھا تھا۔ گویا فتح مکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن فتح تھی اور خالصتاً اللہ کی مدد سے اور معجزانہ انداز سے واقع ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو معمولی سے مارکے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ پیارے ناظرین، فتح مکہ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ فی الحال یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے اس مقام پر اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ فتح مکہ ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت جانی دشمنوں کو بھی بڑی ہی فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ عرب کے لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ سارا جزیرہ عرب اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا۔ اب چونکہ اسلام کے پھیل جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد و تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ آئیے اسے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور مکہ کی فتح اپنے آثار کے ساتھ آ پہنچے، یعنی اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہوتا دیکھ لیں، تو اس وقت سمجھ جائیے گا کہ مقصد دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا جو تکمیل دین تھا پورا ہو چکا،
اور اب آپ سفر آخرت کے قریب ہیں، اس کے لیے تیاری کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے، یعنی ایسے جو خلاف اولا واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں ابو بکر، عمر اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ موجود تھے۔ سب اس کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ اس میں آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ جب اس کو حضرت عمر نے سنا تو فرمایا کہ اس صورت کے مفہوم سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس صورت میں ہمیں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ زندگی میں تسبیح و استغفار کی کثرت ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے، اور دلیل میں سورہ نصر کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر گئے۔ پیارے ناظرین، استغفار کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو سورہ فتح میں اللہ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پر میں نے ایک بہت ہی تفصیلی ویڈیو بھی بنائی ہے جو آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ میں نے اس کی آیات کھول کر آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہو گئی ہوگی۔ یہ خود میں بہت سی برکات، تاثیرات، فوائد اور زبردست معجزات رکھتی ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل۔ اس کا اختصار اس میں موجود روحانی حکمت کے گہرے ذخیرے کی تصدیق کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہونے والی یہ صورت اسلام کی آنے والی فتح اور دنیاوی معاملات کی عارضی نوعیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے اور اس کی پرکشش و منفرد آیات پر غور کرنے والے پر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی تلاوت سے مومنین اللہ کی رحمت اور فضل کو پکارتے ہیں اور اپنی کوششوں میں مواقع، کامیابی اور مدد و نصرت کے دروازے کھولتے ہیں۔ سورہ نصر کی تاثیر اس کے پڑھنے والوں کے قلوب میں عاجزی اور شکر گزاری پیدا کرنے کی صلاحیت میں پنہاں ہے۔ یہ مومنوں کو یہ تسلیم کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ فتح و کامیابی صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور ہدایت کا نتیجہ ہے۔ اس میں برکتوں کا ایک جھرنا ہے جو اس کی آیات سے بہہ کر اس کے پیغام کو پڑھنے اور سمجھنے والوں کی زندگیوں کو چھوتا ہے۔ سورہ نصر رحمت الہی کی ایک کنجی کی مانند ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کی تلاوت کا عمل برکتوں کی بارش کو دعوت دیتا ہے۔ تلاوت کرنے والے کے ارد گرد مثبتیت اور فضل کی چمک پیدا ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں چیلنجز اکثر ناقابل تسخیر محسوس ہوتے ہیں، وہیں یہ صورت امید کی کرن کا کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ فتح کی تعریف محض مادی فتوحات سے نہیں ہوتی بلکہ اندرونی فتوحات سے ہوتی ہے، مثلاً ہماری اپنی انا، شکوک اور خوف کی فتح۔ سورہ نصر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ الہی رہنمائی سے ہم کسی بھی رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں اور زندگی کے میدان میں فتح یاب ہو کر ابھر سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ مسلسل خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں اور مشکلات کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ نصر میں سے لطیف راز ہیں جو دیکھنے والی آگ کی دریافت کے منتظر ہیں۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے جو فتح مکہ میں پوری ہوئی۔ یہ قرآن کی سچائی اور خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اس زبردست دور اندیشی نے حیران کن درستگی کے ساتھ واقعات کی پیشن گوئی کرنے کی قرآن کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ جب ہم زندگی کے مثبت سفر کا آغاز کرتے ہیں
تو یہ ایک روشن رہنما ستارے کے طور پر کام کرتی ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں فتح و کامیابی کی طرف ہماری راہیں روشن کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی کے لیے بہتری کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک مؤثر رہنما ہے۔ یہ آپ کو راستہ فراہم کرے گی۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک مسلمان مہینوں سے دوڑ کے مقابلے کی انتھک ٹریننگ کر رہا ہے۔ جب وہ تھکن کے دہانے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ مشکل سے نجات کے لیے اس نے سورہ نصر کی غیر معمولی طاقت بھی جان رکھی ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ چنانچہ اس تھکن کے شدید احساس پر وہ سورہ نصر کی آیات پر غور کرتا ہے۔ اس کا مفہوم سمجھ جانے پر اس میں ایک نئی جدوجہد کی امید پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مفہوم اسے یاد دلاتا ہے کہ فتح بالکل قریب ہے اور اس کی نیک کوششوں کو ایک اعلیٰ طاقت کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے بعد وہ نئے عزم کے ساتھ دوڑ کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جسمانی ٹریننگ بلکہ سورہ نصر سے حاصل ہونے والی روحانی ترغیب کے ساتھ دوڑنے کے مقابلے کو جیت جاتا ہے۔ بالکل زندگی کی دوڑ میں بھی اس کی مثال یہی ہے۔ پیارے ناظرین، ہم سورہ نصر کے گہرے اسرار و رموز سے گزرتے ہوئے اپنے سفر کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہاں تھوڑی دیر رک کر یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اس شاندار سفر پر غور کریں جس پر ہم نے آغاز کیا کہ سورہ نصر کی ان آیات میں ہم نے ایسی برکات سے پردہ اٹھایا ہے جو ہماری زندگی کے تاریک ترین دنوں کو بھی اپنے نور سے روشن کر سکتی ہے۔ اس کی تاثیرات ہار کو فتح میں بدل دیتی ہے اور ہمارے کردار کی تشکیل کرنے والے اس کے زبردست فوائد زندگی بدل سکتے ہیں، اور ایسے معجزات جو خود کو گہری مبصر پر ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ نصر محض ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لازوال رہنما ہے، سکون کا ذریعہ ہے اور ایک اہم یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ یہ حکمت کا خزانہ ہے جو ہماری زندگیوں کو پروان چڑھانے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہمیں اس وقت ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے جب دوڑ کے مقابلے میں حوصلہ پست ہونے لگے۔